بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے نشان منزل لہو کے قطرے۔ یہ ایک سابقہ قادیانی خاتون کے قبول اسلام کی کہانی ہے۔ یہ کچھ کتابوں کے بارے میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا کہ اس سے ایمان کو نیا جذبہ مل جاتا ہے، تو ان میں ایک کتاب من الظلمات الی النور، کرشن لال سے غازی احمد تک، ایک کتاب میرا قبول اسلام من الظلمات الی النور، کرشن لال سے غازی احمد تک، ایک تو یہ کتاب ہے جو آدمی اگر صحیح طریقے سے پڑھ لے تو زندگی کو بدل دیتی۔ ایک کتاب ہندوستان میں لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، اور تیسری یہ کتاب کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ایمان کو نیا جذبہ مل جائے۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، بتاؤ تم تلاش حق، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطاں ادھر خدا ہے۔ میں نے ایک قادیانی پیشوا اور مربی کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ ایک قادیانی پیشوا اور مربی کے گھر، مربی ہے مبلغ، عالم اور مبلغ، جہاں پیسہ کی فراوانی، پیسہ بہت زیادہ تھا، اور خود اعتمادی دے کر اولاد کو اگلی نسلوں کے پیشوا بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اچھا یہ مائک لڑکی یا کوئی لڑکی جب ادھر سے وہ بس لڑکی اچھا صحیح ہے۔ جہاں پیسہ کی فراوانی، یعنی پیسہ بہت زیادہ تھا، اور آواز مشین کے ساتھ ٹھیک ہے، مشین کے ساتھ تھوڑی سی آواز کم کر دے باقی۔ میں نے ایک قادیانی پیشوا اور مربی کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ قادیانی مبلغ، قادیانی عالم کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، جہاں پیسہ کی فراوانی، یعنی پیسہ بہت زیادہ تھا، اور خود اعتمادی دے کر، آدمی کو یہ تاثر دے کر کہ تم سب کچھ سم کام کر سکتے ہو، تیرے اندر جو ہے اس کی استعداد ہے، قابلیت ہے، اولاد کو اگلی نسلوں کے پیشوا بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیڈر بننے کے لیے، رہنما بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بیٹی بیٹوں کے لیے یہ کر رہے تھے کہ یہ آگے پیشوا بنے، رہنما بنے اور پیسہ کمائیں، قادیانیوں کے مبلغ بن کر آگے جو ہیں وہ یہ رہنما بنے اور بہت زیادہ پیسہ کمائیں۔ ہمارے والدین ہماری پرورش اسی انداز میں کر رہے تھے۔ ہم بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے میری بہن صبا کو حق کی کشش نے اپنی جانب کھینچنا شروع کیا۔ جو لوگ پہلے سے حق پر ہیں ان کو شاید اندازہ نہ ہو کہ باطل کی ظلمت کیا ہوتی، باطل کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حق کی چمک اور اس کی جاذبیت، یعنی اس کی کشش کیسے انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے اور کیا اثر رکھتی ہے۔ اس کو پانے کے بعد انسان اپنے سب سے قیمتی چیز یعنی متاع جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ حق کو جب آدمی پالے تو اس کو حق پر باقی رہنے کے لیے اگر جان بھی جائے تو اس کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ جان انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہم 6 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ میرے والد ایک معروف قادیانی لیڈر اور مربی تھے، مبلغ تھے۔ 4 بہنیں اور 3 بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ تینوں بھائی اور 3 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ مجھ سے 2 سال بڑی صبا تھی۔ میں اور صبا اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے۔ صبا اور مجھے ابو نے قادیانی مبلغہ بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لہٰذا نہایت کم عمری سے ہی وہ ہمیں جماعت کی اہم میٹنگز میں شریک کیا کرتے تھے۔ قادیانی ان کی جو اہم اجلاس ہوتے تھے اس میں ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ابھی سے تمام اسرار و رموز سمجھا کرو،
کہ ابھی سے تمام اسرار و رموز کو سمجھا کرو، جو گہری باتیں قادیانی مذہب کی تو ابھی سے سمجھا کرو تاکہ آنے والے دنوں میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور بہترین انداز سے اپنی جماعت کو فائدہ پہنچا سکو۔ اسی دوران کم عمری میں ہی صبا کو حق نے اپنی جانب کھینچنا شروع کیا، حق یعنی دین اسلام نے، تو اس کی جاذبیت میں جذب ہوتی چلی گئی، وہ اس کی کشش سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھنچتی چلی گئی اور اس کو صدق کے دل سے سینے سے لگا لیا، سچے دل سے اس کو قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا، اسلام قبول کر لیا۔ جب معلوم ہوا تو صبا پوری طرح حق کی محبت میں ڈوب چکی تھی اور گویا اس کے سمندر سے سیرابی کے لیے بے قرار تھی۔ میں نے اس کو متوقع حالات سے کچھ ڈرانے کی بھی کوشش کی، اس کو سمجھایا کہ ہم قادیانی لوگ ہیں اور ہمارا جو باپ ہے وہ مبلغ ہے، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، جان سے مار ڈالے گا، اور سمجھایا کہ آگے کیا کچھ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن اس کی دیوانگی مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں خود حق کو اپنانے کے لیے بے چین ہوئی، کہ اس کی باتوں سے میں تو اس کو سمجھا رہی تھی، الٹا اس کی باتوں سے میں خود حق کی طرف مائل ہوئی ہے، حق کی طرف کھینچتی چلی گئی، حق کے لیے بے قرار ہوئی۔ خود بھی اس بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کو نہ جان کی پرواہ تھی نہ کسی اور چیز کی، اس کو فکر تھی تو بس اتنی کہ کہیں میری موت اس حال میں نہ آ جائے کہ میں نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانتی ہوں اور نہ ان اصدق الناس اور عظیم الشان شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والی جماعت کا ساتھ دیتی ہوئی اور انہی میں شمار ہوتی ہوئی دنیا چھوڑ دوں۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھیں، ایک دوسرے کو بہت جانتی تھی، ایک دوسرے سے محبت تھی۔ اسی وجہ سے صبا نے مجھ سے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک دن کہنے لگی، عریشہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، ان کی باتیں، ان کا حسن صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اخلاق، ان کی پوری زندگی کا ہر پہلو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیسی پیاری محبت اور فخر کے قابل ان کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ جس کو ہم بچپن سے اپنا نبی اور اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، مثالی شخصیت مانتے ہیں، اس کی سیرت اول تو ہمیں اس طرح پڑھائی نہیں جاتی، پھر بھی ہم چپ کر اگر ابو کی کتب دیکھ بھی لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری گلی کا چپڑاسی بھی اس سے بہت بہتر ہو، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری گلی کا چپڑاسی بھی اس سے بہت بہتر ہو۔ تو مرزا قادیانی کی شخصیت اس طرح بہت خراب شخصیت ہے۔ صبا کا لہجہ آخر میں کچھ تضحیک آمیز سا ہو گیا تھا، صبا کا لہجہ آخر میں کچھ تضحیک آمیز سا ہو گیا تھا، تضحیک آمیز سا نفرت والا اور مذاق اڑانے والا ہو گیا۔ اس وقت اسکولوں کے نصاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتی تھی، تب یہ سیرت النبی پڑھنے کے اتنے اثرات ہیں کہ غیر مسلم کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور مسلمان و غیر مسلم سب اس کو نصاب کے طور پر پڑھا کرتے تھے، جس کا مطالعہ مسلمانوں کے بچوں کو اپنے نبی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جاننے اور غیر مسلموں کو ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے حق سمجھنے میں بہت معاون ہوا کرتا تھا، بہت مدد کرتا تھا۔ میں نے غور کیا تو واقعی اس کی بات بالکل صحیح تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اپنے سوکار نبی کے لیے صبا کے الفاظ، لہجہ و انداز اور تضحیک کچھ بھی برا نہ لگا، کہ مظلوم یا جو اپنے کو نبی سمجھتا ہے اور نبی نہ ہو تو اس کے لیے جو میری بہن نے الفاظ کہے، اس کا لہجہ جو تھا وہ مجھے کچھ برا نہ لگا، اگر کہ وہ مذاق والا تھا۔
جب کہ میں واقعات سن چکی تھی کہ مسلمان کے سامنے کوئی اس کے نبی کا نام ذرا سی بے ادبی سے بھی لے لے تو وہ اس کی جان بھی لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ یہاں جان لینا دینا دور کی بات، ناگواری کا بھی مجھے احساس نہ ہوا۔ بس یہیں سے میری سوچوں کو ایک رخ مل گیا اور میرے ذہن نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس دھارے پر سوچنا شروع کر دیا کہ میرا دل اپنی نبی کے لیے ویسے جذبات کیوں نہیں رکھتا۔ عائشہ میں اب اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک حق و باطل کا فرق نہ سمجھ جاؤں اور حق کو پورے دل سے قبول نہ کر لوں۔ صبا نے مجھے گہری سوچوں سے باہر نکالا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارے والد کون ہیں اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں اس پر تحقیق کرنے دیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ میں نے کمزور سے لہجے میں ایک بودا سا اعتراض پیش کیا کیونکہ میں اس کو قائل کرنے سے زیادہ خود اس کی باتوں سے قائل ہو چکی تھی۔ عائشہ اور حسان، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بوجھو تو جانیں۔ ایک دن صبا نے بہت چہکتے ہوئے مجھے اور حسان کو کہا۔ حسان ہمارا بھتیجا تھا اور ہم دونوں کا خصوصاً صبا کا بہت ہی لاڈلا تھا اور بچپن سے ہمارے ہی پاس زیادہ رہتا تھا۔ کیا تم کوئی قدم اٹھا چکی ہو؟ میرا ذہن فوراً اس کی اکثر و بیشتر کی جانے والی گفتگو کے ساتھ کھٹک سا گیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شاید اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جی جناب، الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں اپنے اصلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لا چکی ہوں، ان کو خاتم النبیین تسلیم کر چکی ہوں۔ ان کے بعد کسی بھی نبوت کے داعی کو جھوٹا، مکار، ڈاکو اور زندیق تو سمجھ سکتی ہوں، اپنا نبی نہیں مانتی، اور اس جھوٹے پر ایمان لانے والوں کو بھی میں صدق کے دل سے کافر جانتی ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں ضروری ہوتی ہیں، خود حق کو قبول کرنا اور جو اس کے خلاف عقیدے والے لوگ ہوں تو ان کو کافر سمجھنا۔ مانتی ہوں اور بلا جھجک کہتی ہوں۔ صبا نے گویا پوری تقریر ہی کر ڈالی۔ میں آج تک بھی اس کا وہ انداز اور لہجہ نہیں بھول سکتی کہ جب وہ اپنے اسلام کی خبر دے رہی تھی، اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کہ اس کو ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو، 7 بر اعظموں کی دولت اس کو مل گئی، 7 بر اعظموں کی حکومت گویا اس کو مل گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو اپنے ایمان کی خوشخبری دے کہ وہ کیا چیز پا چکی ہے، وہ کن لوگوں میں شمار ہو چکی ہے، اور حقیقت میں وہ برحق تھی۔ اس کو جو دولت ملی تھی، اس دولت کا دنیاوی فائدہ کسی کو نظر آیا یا نہ آئے، مگر وہ آخرت میں نبی علیہ السلام کے سامنے سرخروئی کا سبب پا چکی تھی کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کا سبب اس کا ذریعہ اس کو مل چکا تھا۔ وہ روز محشر نبی علیہ السلام سے منہ چھپانے کے بجائے ان کے سامنے جا کر ان سے محبتوں کا اظہار کر سکتی تھی، ان کے سامنے حوض کوثر سے پلانے کی التجا کر سکتی تھی، ان کی نبوت پر حملہ کرنے والوں ڈاکوؤں کا ساتھ دینے والی بن کر جہنم میں جانے بلکہ گھسیٹ کر لے جائے جانے والوں کا وہ راستہ ترک کر چکی تھی۔ صبا بہت بہت مبارک ہو، مگر اس بات کو آخر دم تک چھپا کر رکھنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ابو اور بھائی کیسے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لاڈلے چہیتے ہیں، لیکن وہ اپنی جماعت کی مخالفت کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری پیاری بہن، کوشش کرو کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو اور یہ بات چھپی رہے۔ میں نادان، حق سے ناآشنا، یہ نہیں جانتی تھی کہ حق کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ ملتی ہے تو چھپائے نہیں چھپ سکتی، پھیلتی ہے تو دور دور تک جاتی ہے۔ حق کی خوشبو کو چھپانا یا پھیلنے سے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق کے لیے شاعر کی مثل بالکل برحق و بجا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ صحیح نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں
قدرت نے اچھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اور اتنا اسلام کو فطرت میں اسلام کی قدرت نے لچک دی ہے۔ اچھا اسلام کو فطرت میں اچھا اسلام کو فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ واقعی صبا کے ایمان کی خوشبو بھی پھیلی تو پھیلتی چلی گئی۔ راہی آدم مجھے تو مدتوں رویا کریں گے اہل جہاں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صبا میٹرک کر چکی تھی اور اس کو مزید تعلیم کے لیے باہر بھیجا جا رہا تھا۔ اس کے تمام کاغذات تیار ہو چکے تھے، سب تیاریاں ہو گئی تھیں کہ ابو نے اس میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس کی۔ صبا نے گھر والوں سے بات چیت اور گھلنا ملنا کم کر دیا تھا۔ پہلے ابو نے اس بات کو فطری اداسی پر محمول کیا کہ چونکہ باہر ملک جا رہی اس لیے پریشان ہے، مگر جب زیادہ ہی ہو گیا تو انہوں نے نیو یارک جانے سے 6 دن قبل، نیو یارک امریکہ کا ایک شہر ہے، 6 دن قبل اس کو بلوایا اور اس سے بات چیت کرنے لگے۔ صبا بیٹا کیا بات ہے، ہم سے کوئی ناراضگی ہے یا دور جانے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ابو متفکر اور شفیق لہجے سے پوچھ رہے تھے، پریشان تھے اور وہاں شفقت مہربانی والے لہجے سے پوچھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بظاہر اتنا شفیق باپ بیٹی کے جواب کے بعد ایسا پتھر بن سکتا ہے کہ بیٹی کی موت تک نرمی کی رمق بھی نہیں مل سکے گی، نرمی کی کوئی علامت، تھوڑی سی نرمی بھی نہیں مل سکے گی۔ وہ باپ جو بیٹی کو پھول بھی نہیں مار سکتا تھا، وہ بیٹی کا جواب سن کر ایسا وحشی بن جائے گا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں مارنے سے بھی دریغ نہ کرے گا۔ وہ اپنے جھوٹے مذہب کے دفاع میں اپنی بیٹی کو قربان کر دے گا۔ پیارے بابا جان، میں آپ کے اصرار پر بتا ہی دیتی ہوں، کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ صبا نے اپنے لب کھولے۔ بابا جان جی بیٹا کیوں نہیں، بھلا آج تک میں نے آپ کی کوئی بات ماننے سے انکار کیا ہے؟ ابو نے جواب دیا اور اصرار کرنے لگے، بیٹا بولیں، میں کیوں آپ کی بات نہیں مانوں گا؟ اسے کیا معلوم تھا جو وہ بات کرنے جا رہی تھی، وہ بات ماننا تو دور کی بات ابو سن بھی نہیں سکتے تھے۔ صبا نے ابو کی طرف پیار سے دیکھا اور بولنے لگی، پیارے بابا جان، میں چاہتی ہوں جو راستہ میں نے چنا ہے وہ دوزخ سے نجات کا راستہ آپ بھی چن لیں۔ ابو جی میں الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لا چکی ہوں، اور اب چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی مرزا قادیانی کے دجل مکر و فریب سے باہر نکلیں اور رائے حق کو اپنا کر سرخرو ہو جائیں۔ اسی وجہ سے میں پریشان رہتی ہوں اور آپ لوگوں کی ہدایت کی دعا اور اس کے طریقے پر غور کرتی رہتی ہوں۔ آپ جتنا ہماری دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ میں آپ کی عاقبت کے لیے فکر مند ہوں، آپ کی آخرت کے لیے میں فکر مند ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا اور میرے پیارے گھر والوں کا شمار مرزا غبی، مکار اور جھوٹے کی جماعت میں ہو۔ صبا نے انجام سے بے پرواہ ہو کر کھل کر اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور ساتھ ساتھ ابو کو دعوت بھی دے ڈالی۔ صبا کی باتوں نے پہلے تو ابو پر سختہ طاری کر دی اور بالکل خاموش ہو گئے، بول نہیں سکتے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ الفاظ ان کی اولاد کے منہ سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد گویا ہوش آیا، انہوں نے صبا کو پہلے سمجھایا، جب وہ نہ مانی تو مارنا شروع کر دیا۔ وہ مارتے جاتے تھے اور اس کو مغلظات بکتے جاتے، سخت گالیاں دیتے تھے۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی لاڈلی چہیتی اور نازوں پلی بیٹی نہیں، بلکہ جیسے کوئی جانی دشمن تھا۔ وہ پیاری بیٹی اب سامنے نہیں تھی، بلکہ اس کو وہ ایک بالکل دشمن نظر آ رہی تھی۔ ابو صبا کو مار مار کر جب تھک گئے تو انہوں نے اس کو ایک طرف لڑکا دیا، کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں ڈری سہمی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر ابو کے غصے کے آگے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ صبا کی یہ آزمائش، یہ امتحان میرے لیے شدید اذیت کا باعث تھی، شدید سخت پریشانی کا ذریعہ تھی، اور یہ آخری بار نہیں تھا، بلکہ صبا کے منہ سے ہونے والے حق کے اظہار نے اس کی مشقتوں، اذیتوں اور مصیبتوں کے در کھول دیے تھے۔
روز کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے کا صرف ایک ہی تقاضا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا چھوڑ دو، ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزا کذاب کو سچا مان لو۔ دن اسی طرح شدید تناؤ کی کیفیت میں گزرنے لگے تھے۔ حسان چونکہ صبا اور سبھی گھر والوں کا لاڈلا تھا، یہ حسان صبا کا بھتیجا تھا، وہ اپنے طور سے احتجاج اور صبا کی حفاظت کی کوشش کرتا۔ صبا کو بس یہی دھن تھی کہ کسی طرح حق و سچ کا یہ راستہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی دکھا سکے اور اس پر ان کو چلا سکے، اور گھر والوں کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ یہ بات پھیل نہ جائے کہ اتنے بڑے قادیانی مربی اور پوری جماعت کے لیڈر خاندان کی بیٹی مذہب مرزائیت چھوڑ چکی ہے۔ پھر ہمارا خاندان بھی مرزا لعین کا خاندان تھا، اسی خاندان کے تھے جس کا مرزا قادیانی تھا۔ اسی کیفیت میں 6 ماہ گزر گئے۔ صبا کو نیو یارک پڑھنے نہیں بھیجا گیا کہ یہاں ہاتھ سے نکل گئی تو وہاں جا کر کیا کرے گی۔ اتنے لمبے عرصے مسلسل میری نازک سی لاڈلی بہن نے اپنی ذات پر طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، مگر اس کے عزم و استقلال میں کمی نہ آئی، اس کے ارادے میں اور اس کی پختگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ عریشہ میری ایک بات مان سکتی ہو؟ ایک روز صبا مجھ سے کہنے لگی۔ کہو کیا بات ہے؟ میں نے اسکول کا ہوم ورک کرتے ہوئے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور کہا اب کیا فرمائش ہے؟ بتاؤ۔ ابو سے اپنی فرمائش کا اظہار کر کے اپنا یہ حال بنا لیا تم نے، اب بتاؤ مجھ سے کیا فرمائش ہے؟ صبا بولی، عریشہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا تم میرے مشن کو آگے بڑھا سکتی ہو؟ میرے اس اسلام کو آگے لے کر چلو گی؟ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے امید نظر آئی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ہاں کر دی۔ ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں اور تم دونوں مل کر اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بے اختیار میرے منہ سے اس کے لیے تسلی کے الفاظ نکلے، ورنہ میں ابو اور بھائیوں کی مار دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں کہ تم میرے بعد میرے مقصد کو پورا کر سکو گی۔ اس نے گویا مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر ٹکا لیا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر کھنپٹیوں کی طرف چلنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے اور لب مسکراتے ہوئے نظم گنگنا رہے تھے۔ وہ بالکل مطمئن تھی، کسی قسم کا خوف، پریشانی یا الجھن کا شائبہ بھی اس کے چہرے پر نہ تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اس کو شاید اللہ نے اپنے پاس بلانے کی نوید سنا دی تھی، خوشخبری سنا دی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے وعدہ لے کر اور مطمئن ہو کر گویا رب کی طرف بلاوے اور ان کے محبوب کے لیے جان دے کر سرخرو ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی رات جب ہم سب سو گئے تو ابو نے صبا کو جگایا اور کہا کہ کہیں چلنا ہے، اٹھو۔ صبا جلدی سے اٹھ گئی۔ اس کو احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ تو دید رب کائنات کی پہلے سے منتظر تھی۔ اس کو لگا وہ وقت آ گیا ہے۔ صبا کچھ دنوں سے میرے کمرے میں سو رہی تھی، کہتی تھی کہ اپنے کمرے میں سونے کو دل نہیں کرتا۔ جب وہ اٹھی تو میری بھی آنکھ کھل گئی، بس کچھ غنودگی سی برقرار تھی۔ میں نہ سمجھی کسی کیفیت میں اس کے چہرے کی حیرت انگیز چمک دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، وضو کر کے آئی، 2 نفل پڑھے اور بڑی سی چادر پہن کر باہر نکلنے لگی۔ تب مجھے ہوش آیا، لیکن میں نہ سمجھ سکی کہ وہ کمرے سے باہر جا رہی ہے یا گھر سے باہر۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، ان سے ملنے، اور کمرے سے نکل گئی۔ میں سمجھی شاید کمرے سے باہر جا کر نماز پڑھ رہی ہوگی، کیونکہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا اس کا معمول تھا۔ کمرے سے نکلتے اس نے مجھے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا،
لیکن میں نہ سمجھ سکی۔ اس کی آنکھوں کی چمک الوہی تھی، آسمانی تھی، آپ نے کہا جی اس کی آنکھوں کی چمک الوہی تھی، کلو ہے آسمانی تھی۔ وہ چمک مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ میں مسلسل اس کو دیکھتی رہی۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو اس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی اثنا میں اسی دوران میری نظر وال کلاک پر پڑی، وہ جو گھڑی لگی ہوتی ہے دیوار پر، تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ اس وقت 3 بجا رہی تھی، رات کے 3 بجے تھے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید گھڑی کا ٹائم غلط ہو، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پریشانی نے گھیر لیا کہ ابو رات کے اس پہر اس کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکا، جہاں اندھیرے اور رات کے محیط سناٹے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اتنے میں ہمارا 7 سالہ بھتیجا حسان، جو ہمارے پاس ہی سویا ہوا تھا اور ہم سے بہت مانوس تھا، اس کا دل ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا، اور صبا نے اس کا بھی ذہن دینی بنا دیا تھا۔ کسی احساس کے تحت زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ وہ پھوپھو پھوپھو کرتا ہوا کمرے سے باہر دوڑا، پوچھنے پر بتایا میری پھوپھو کو کچھ ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ باہر بھاگی۔ ہم نے بالائی منزل پر موجود بالکونی سے باہر دیکھا تو دور سے صبا بڑی سی چادر میں نظر آئی، اور اس کے دونوں اطراف میں ابو اور بھائی اس کو حراست میں لیے، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے، ایک میدان کی طرف جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے پلٹ کر حسان کو دیکھا۔ آدمی جب سخت کیفیت ہوتی تو اس میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے، تو رونگٹے کھڑے ہونا اس کو کہتے۔ میں نے پلٹ کر حسان کو دیکھا جو روتے ہوئے کہہ رہا تھا میری پھوپھو کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور روتا جا رہا تھا۔ میں نے کپاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ میرے ہاتھ میں وہ ہو رہے تھے، لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، اس کا میں نے ہاتھ پکڑا، اس کو اٹھایا اور کہا چلو سو جاؤ، اور اس کو کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا تو وہ روتے روتے سویا ہی تھا کہ اچانک میرے کانوں نے ایک کے بعد دیگر 3 گولیوں کی آوازیں سنی۔ 3 فائر ہو گئے۔ دل ایک دم بیٹھ سا گیا، ایسا لگا کہ اس آواز نے سب کچھ ختم کر دیا ہو۔ سناٹا تو پہلے ہی تھا، مگر اس وقت عجیب سا سناٹا نے خاموشی چاروں طرف پھیل گیا۔ میں نے وقت دیکھا، فجر میں بمشکل آدھا گھنٹہ باقی تھا، وہ وقت جس میں رب کائنات آسمانی دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اس مبارک وقت میں میری بہن نے اپنے رب کو گواہ بناتے ہوئے اس کی وحدانیت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان اس کے سپرد کر دی تھی۔ ابو نے اس پر گولی چلائی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت یا احتجاج کے سر جھکا کر شہید ہو گئی۔ گولیوں کی آواز سن کر ارد گرد کے محلے والے جمع ہونے لگے تو ابو اور بھائی بھاگنے لگے۔ محلے والوں نے ابو کو پکڑ لیا اور صبا کی ناش کو قبضے میں لے کر پورے احترام کے ساتھ ختم نبوت والوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفنا دیا۔ گھر والوں اور جماعت کے لوگوں نے اس کی ناش لینے کی بہت کوشش کی تاکہ آخر رسومات قادیانیت کے طریقے پر کر کے یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ اسلام ترک کر چکی تھی، مگر ان کی کوشش بے سود رہی۔ اس کے رب نے اس کو موت کے بعد کی رسوائی سے بچا لیا تھا۔ اس کی خبر سن کر امی کو دل کا دورہ پڑ گیا، وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ حسان پھو 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 کرتا ہوا بے ہوش ہو گیا اور ابو کو لوگوں نے پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں سے وہ چند ہی دن میں واپس آ گئے کیونکہ جماعت کے نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور کا لندن سے ان کی رہائی کا حکم آ چکا تھا۔